40 بار آپ اگر سورۃ جن کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کے بعد جنات حاصل بناتے تھے جنات کو اپنا. اس جگہ پہ جب آپ نے قیام فرمایا وہاں پہ 9 جنات کا وہاں سے گزر ہوا. ویلکم ٹو یور آن شو 2 AM. تو جیسے کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں جانا کہ لوگوں نے جو اپنی آبیتی ہمارے ساتھ شیئر کی کہ انہوں نے بتایا کہ جنات ان کی زندگی کے اوپر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں. تو آج کی ویڈیو میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم یہ جانیں گے کہ جنات اس دنیا میں موجود ہیں اور اگر وہ ہیں تو ہم ان سے کس طریقے سے بچ سکتے ہیں. تو آج کے جو گیسٹ ہیں ہمارے پاس وہ ہیں حافظ عمیر ملک. السلام علیکم عمیر بھائی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. اب عمیر بھائی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جنات ہماری زندگی کے اوپر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں اور آیا کہ وہ اس دنیا میں موجود ہیں تو ہم ان سے کیسے بچ سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہم بچپن سے ان واقعات کو سنتے آ رہے ہیں جس میں لوگ اپنی آبیتی ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں. کچھ لوگوں نے ان کو بظاہر سامنے دیکھا ہے ایسے ہی یا ان کو یہ محسوس ہوا ہے کہ ہمارے سامنے جو چیز آئی ہے وہ اس طرح کی مخلوق تھی یا کسی نے ان کو محسوس کیا ہے ایسی مخلوق کو جو اس دنیا میں وجود رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. آج اسی چیز کو ہم ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے ہی تو سب سے پہلے تو جو بھی مسلمان ہیں وہ اس چیز کا انکاری نہیں ہو سکتا کہ یہ مخلوق اس دنیا میں موجود ہے. بالکل ہم انکار کر ہی نہیں سکتے کیونکہ قرآن مجید میں سورۃ جن بھی ہے. سورۃ جن بھی ہے اور سورۃ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر فرمایا ہے کہ جنات کو ہم نے آگ سے پیدا کیا. بالکل. تو اس کے بعد کوئی مسلمان ہو کے اس چیز کا انکار نہیں کر سکتا کہ اس طرح کی مخلوق اس دنیا میں موجود ہے. تو اب ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بچپن سے جو واقعات ہم سنتے آ رہے ہیں اس میں کتنی حقیقت ہے. بالکل. تو جیسے آپ نے میرے ساتھ ذکر کیا سورۃ جن کا، سورۃ جن میں ایک واقعہ ہے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں. اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو صرف ثواب کے لیے پڑھتے ہیں. جب ہم اس کو ترجمہ اور اس کی تشریح کی طرف نہیں جاتے ہم نہیں جاتے. جب ہم اس کی تشریح کی طرف جائیں تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اس میں واقعہ موجود ہے جس میں جنات کے بارے میں ذکر ہوا ہے. ہم جب بچپن میں تھے تو ہم سنتے تھے کہ 40 بار آپ اگر سورۃ جن کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کے بعد جنات حاضر ہو جاتے ہیں. لیکن اس میں کوئی حقیقت نہیں. اچھا، جو لوگ اس طرح کے کارنامے کرنے کی کوشش کرتے تھے ان کو یا تو فیور ہو جاتا تھا یا ان کی طبیعت اس طریقے سے خراب ہو جاتی جس کے بعد یہ سمجھا جاتا تھا کہ جنات نے ان کی زندگی کو خراب کر دیا ہے. یا یہ سب میرے ساتھ بھی ہوا ہے کہ میرا بھی دوست کہتا تھا کہ اس نے 40 دفعہ پڑھا ہے، مطلب سورۃ جن کو نا 40 دفعہ نا تلاوت کی ہے. تو اور وہ کہتا تھا کہ میں بیمار ہو گیا اور پھر مجھے مطلب کہ نا ایسے سر میں درد ہونے شروع ہو گیا، بخار ہو گیا. اور پھر یہ مطلب کہ صحیح بات ہے ایسا ہوتا ہے؟ نہیں. سورۃ جن جو ہے اس میں جو اللہ تعالیٰ نے جس واقعے کا ذکر فرمایا ہے وہ واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ اگر آپ اس کو ترجمہ کے ساتھ پڑھو نا پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ نہیں یہ واقعہ جو ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے ساتھ ہوا تھا. کہ اس میں اب میں اس کو تشریح کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں کہ آقا جی جب طائف تشریف لے گئے وہاں پہ جا کے آپ نے اسلام کی تبلیغ فرمائی. تو آپ کو بھی پتا ہے ہم بچپن سے یہ واقعہ سن رہے ہیں کہ طائف والوں نے آپ کی جو تبلیغ تھی اس کو ریجیکٹ کر دیا. انہوں وہ ایمان نہیں لے کر. تو وہاں سے واپسی پہ آقا جی نے ایک جگہ پہ تشریف فرمائی. وہاں پہ آپ نے 2 نفل ادا فرمائے. تو اس جگہ پہ جب آپ نے قیام فرمایا وہاں پہ 9 جنات کا وہاں سے گزر ہوا. تو انہوں نے آپ کی تلاوت جو تھی اس کو سماعت کیا تو وہ تلاوت سنی. تو وہ آئے اور انہوں نے آگے پھر آپ کی تلاوت سے متاثر ہو کے قرآن پاک کی تلاوت سے انہوں نے آگے پھر اسلام قبول فرمایا. اچھا، وہ جنات نے اسلام قبول فرمایا. جی بالکل. اور وہ جنات جو تھے وہ مسلمان ہو گئے. مسلمان جن ہو گئے. جی. اب اس کے پیچھے جو واقعہ تھا میں اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کرتا ہوں کہ آقا جی کی ولادت سے پہلے جتنے بھی نبی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے جس میں 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں آئے. انہوں نے اپنی اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی دین کی طرف بلایا. بالکل. تو وہ جو امتیں تھیں اس امتوں میں زیادہ تر امتیں جو تھیں انہوں نے اپنے نبی کا انکار کیا.
وہ اللہ تعالیٰ کی دین کی طرف نہیں آئے. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ زیادہ تر بنی اسرائیل پہ مبعوث فرمائے گئے. بیشتر جو نبی تھے وہ بنی اسرائیل پہ مبعوث فرمائے گئے. تو آقا جی کی ولادت سے پہلے اس طرح کا جو بلیک میجک اور عامل کرنے والے عامل تھے جو عمل کرتے تھے, انہوں نے جنات کو اپنا موکل بنایا ہوا تھا اور وہ جنات کی مدد سے لوگوں کے مسائل حل کرتے تھے. ایسے ہی اب جنات کو جو فیوچر میں ہونے والی چیزیں تھیں ان کے بارے میں معلوم ہوتا تھا, اور وہ آ کے اپنے جو جس کے قابو میں ہوتے تھے, جس کے موکل ہوتے تھے, جس کے قابو میں ہوتے تھے, اس کو آ کے بتاتے تھے کہ یہ واقعے فیوچر میں رونما ہونے والے ہیں. اچھا ٹھیک. تو وہ جب عامل ہوتا تھا اس کو ان چیزوں کے بارے میں پہلے سے پتہ چل جاتا تھا, اور وہ آگے لوگوں کو بتاتے تھے کہ فیوچر میں یا آج کے ساتھ کیا ہونے کے بعد یہ آپ کے ساتھ ہونے والا ہے. تو جب واقعی اس طرح کے ان کے ساتھ واقعہ ہوتا تھا, اور کوئی اگر مرنے والا ہے یا کسی کے گھر خوشخبری آنے والی ہے یا کسی کے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے تو وہ پہلے پتہ چل جاتا تھا, پہلے بتا دیتے تھے. جی. تو وہ جب لوگ اس طریقے سے پہلے سن لیتے تھے تو ان کا جو بھروسہ تھا اس عامل کے بارے میں وہ اور زیادہ ان کے ذہن میں بڑھتا ہو جاتا تھا. تو وہ جنات یہ ان کو چیزیں پتہ کہاں سے چلتی تھی. وہ جنات جاتے تھے پہلے آسمان پہ. آسمان پہ جا کے آسمان کے قریب وہ ٹھہرتے تھے اور وہاں سے فرشتوں کی باتیں سنتے تھے. اور فرشتوں کی باتیں سن کے وہ آ کے اپنے جو عامل تھے جن کے قابو میں ہوتے تھے ان کو آ کے بتایا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو آقا جی کی ولادت جب ہوئی اس کے بعد اس چیز کو جب وہ جنات اوپر جاتے تھے آسمان کی طرف, ان کے پیچھے ایک شہاب ثاقب پڑ جاتا تھا جس کو ٹوٹا وستارا کہتے ہیں. وہ ان کے پیچھے پڑ جاتا تھا جنات کو آ کے لگتا تھا, جس کی وجہ سے جنات بھسم ہو جاتے تھے. اچھا ختم ہو جاتے تھے. اور مطلب ان تک ان کی رسائی نہیں تھی, آسمان تک ان کی رسائی, مطلب کہ وہ پہلے آسمان تک پہنچ نہیں پاتے تھے. جی پہلے وہ جاتے تھے, بعد میں جب آقا جی کی ولادت ہوئی اس کے بعد وہ وہاں تک ان کا پہنچنا مشکل ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. اور وہ پھر اس دنیا میں ان کی جو آنے والی چیزیں ہوتی تھیں اس کے بارے میں ان کو پتہ چلنا ختم ہو گیا. تو جو جنات کے سب سے بڑے جو ان کے بزرگ یا جنات کی یہ کہہ لیں کہ مطلب کہ جو اعلیٰ درجے کا جو جنات تھے, جنات کے جو قوموں کے ان کے لیڈرز تھے وہ سارے اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اس مسئلے کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کی کہ پہلے تو ہماری رسائی پہلے آسمان تک تھی, ہم ساری باتیں سنتے رہے. اب ایسا کیا ہو گیا اس دنیا میں کہ آیا اللہ تعالیٰ کی ذات اس دنیا پہ اپنے کرم نوازی کے چکر میں ہے کہ کوئی اس طرح کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ اس قوم کو یا اس دنیا میں جو رہنے والے انسان ہیں ان کے لیے کوئی بھلائی کا حکم آنے والا ہے یا ان کے لیے کچھ برا ہونے والا ہے. اچھا. اس بات کو جاننے کے لیے سارے کے سارے جنات اکٹھے ہوئے اور انہوں نے 9 جنات کی ٹیم بنائی اور اس ٹیم کو انہوں نے پوری دنیا کے دورے پہ بھیجا. اچھا. کہ آپ نے ساری دنیا کا دورہ کرنا ہے اور آپ نے یہ کوشش کرنی ہے, یہ پتہ کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے, کچھ اسپیشل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, جس کی وجہ سے ہمیں اوپر جانے سے اب ہمارے اوپر جانے پہ پابندی لگی ہے. مطلب کہ انہوں نے اس لیے بھیجا کہ وہ لوگ جان سکیں کہ ہم لوگ اوپر کیوں نہیں جا پا رہے, ساری دنیا کا دورہ کریں اور اس میں یہ کوشش کریں کہ اس دنیا میں کیا اسپیشل ہو رہا ہے. تو وہ جو میں نے پہلے ذکر کیا نا آپ کے ساتھ کہ وہ جو 9 جن وہاں سے گزرے تھے اور انہوں نے آقا جی کی تلاوت کو سماعت کیا. جی بالکل. تو اس قرآن پاک کی تلاوت سے وہ متاثر ہوئے اور انہوں نے آگے اسلام. اچھا, یہ وہی 9 جن تھے جو دورے پہ گئے تھے. یہ دورے پہ گئے تھے. ٹھیک. تو وہ جب آقا جی کی ولادت کے بعد آقا جی جب اس دنیا میں تشریف لے کے آئے اور پھر جب انہوں نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا, نبوت کا اعلان کیا, تو وہ ایک چینجنگ تھی, وہ ایک چینج تھا جو اس دنیا میں آ رہا تھا کہ پہلے جب جن تھے وہ جن کے موکل ہوتے تھے وہ اس دنیا کو اپنے فیوچر کے بارے میں بتاتے تھے. بالکل. اور وہ لوگوں کو مس گائیڈ کرتے تھے. وہ بیسیکلی تو آسمان کی باتیں بتاتے تھے, آسمان کی باتیں زمین والوں کو آگے پتہ چلتی تھی تھرو جنات کے. اور مطلب ان لوگوں کو بھی یہ لگتا تھا کہ خدا نہ خواستہ یہ مطلب کہ خدا ہے یا پھر یہ ایسے. وہ اسی وجہ سے وہ پوچھتے تھے باقاعدہ ان کو. تو جب ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ فیوچر میں یہ کام ہونے والا ہے اور وہ واقعی اس طریقے سے ہو جاتا تھا تو ان کا دماغ میں ان کا جو یقین تھا وہ اور پختہ ہو جاتا تھا.
نعوذ باللہ وہ کہتے تھے کہ یہ لوگ تو مطلب خدا ہیں جی، اور ان کی عبادت کرتے تھے. نعوذ باللہ ایسا ہی بولو. تو آقا جی کی ولادت کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا بالکل. اور پھر ان جنات نے اسلام کو اسلام قبول کر لیا. اور اس سے یہ ہمارے دماغ میں یہ چیز آتی ہے کہ اس دنیا میں جنات موجود ہیں، جنات موجود ہیں اور بالکل. وہ مسلمان کی شکل میں بھی، مسلمانوں کی شکل میں بھی اس دنیا میں موجود ہے کہ وہ مسلمان ہیں. ان کی مطلب کہ کافی جنات ساری اچھے بھی ہیں، جنات برے بھی جی. ہیں. تو مسلمان وہ جو جب بھی ہیں، جنات آقا جی کے پاس آئے، پھر ان جنات نے تلاوت سماعت کی اور پھر وہ جنات اپنی قوم میں واپس گئے اور پھر اس قوم میں جا کے انہوں نے بتایا کہ ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کو سماعت کی ہے ان کے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی سے. آخری نبی سے جی، ہم براہ راست ان کی زبان مبارک سے اس کلام کو سن کے آ رہے ہیں. اور پھر وہ ساری کی ساری جو اس کی قوم تھی، جنات کی قوم تھی، وہ ساری آقا جی کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. ایک اسپیشل ایک پلیس ہے مکہ کے ایک قبرستان میں، اس قبرستان میں وہ ساری جماعت آئی اور وہاں پہ آقا جی تشریف فرما ہوئے، ان کے پاس گئے اور پھر ان ساری جماعت نے آقا جی کے سامنے آقا جی کے ہاتھوں میں بیعت فرمائی اور وہ مسلمان ہو گئے. ماشاءاللہ. تو یہ جس واقعے کا میں نے ذکر کیا، یہ قرآن پاک میں سورۃ جن کے پہلے رکوع میں یہ سارا واقعہ لکھا ہوا ہے. اگر آپ اس کو تفسیر کے ساتھ مطالعہ فرمائیں قرآن پاک کو، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ سارا واقعہ اس میں موجود ہے. اس میں باقاعدہ اس چیز کا ذکر ہے کہ یہ جنات اپنی قوم کے پاس واپس گئے، جب انہوں نے تلاوت کو سماعت کیا واپس اپنی قوم کے پاس گئے، آقا جی کی تلاوت سنی. جی، وہاں پہ جا کے انہوں نے اپنی قوم کو بتایا کہ مختلف طرح کے جن جو پہلے کس چیز پہ ایمان رکھتے تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، یا جو لوگ جنات کی پوجا کرتے تھے، وہاں پہ جا کے ان سب کو انہوں نے جنات نے بتایا کہ وہ ذات وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. جیسے آپ لوگوں نے نعوذ باللہ اس ذات کے بیٹے بنائے ہوئے ہیں، ان کی بیوی بنائی ہوئی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ ذات جو ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اور ہم نے جو سنا ہے، ہم نے ان کے نبی کی زبان مبارک سے سنا ہے، اور وہ واقعی جو کچھ کہہ رہے تھے وہ حق اور سچ ہے، اور ہم ان پہ ایمان لے کے آتے. تو یہ جو واقعہ تھا، اس طرح کے واقعات کے بعد ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جنات واقعی اس دنیا میں موجود ہیں، اور وہ جو اس دنیا میں موجود ہے ان میں بیشتر جو ہیں وہ مسلمان ہیں. کافر بھی ہو سکتے ہیں، کافر بھی ہیں اس میں جو موکل بنتے ہیں اور برے کاموں میں وہ کافر بھی، جو کہ غلط کام کرواتے ہیں. جی. لیکن اگر آپ اس طریقے سے سوچیں کہ وہ اس دنیا میں مسلمان کی شکل میں موجود ہے، تو پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں کسی کو بلا وجہ تنگ نہیں کرنا چاہیے. جب تک آپ جنات کو تنگ نہیں کریں گے تب تک وہ آپ کو بھی تنگ نہیں کرے گا. جب آپ ان کے پیچھے پڑیں گے، ان کو ڈھونڈنے کی، ان کو سرچ کرنے کی، پھر آبویسلی وہ تنگ ہوتے ہیں، ان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. بالکل ایسے ہی. تو وہ تنگ ہوتے ہیں، اور پھر آپ کی بھی جو زندگی ہے اس کو آپ اپنے آپ کو خود خطرے میں ڈال رہے ہیں. جی بالکل ایسے ہی. تو اگر آپ ان کو نہیں چھیڑتے تو وہ آپ کو کبھی بھی تنگ نہیں. جیسے کہ مطلب کہ لوگ بلیک میجک وغیرہ کرتے ہیں، جی، اور وہ جو جن جنات سے کرواتے ہیں بلیک میجک، جی، اور وہ بھی جنات مسلمان ہیں یا پھر وہ کافر ہیں؟ نہیں، وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ مسلمان جو جتنے بھی جنات ہیں وہ کبھی بھی اس طرح کا عمل نہیں کرتے. یہ تو ہم لوگوں کی یہ لوز پوائنٹ ہے نا کہ ہم مسلمان ہونے کے بعد بھی گناہوں میں گھرے میں. بالکل ایسے ہی. لیکن جو مسلمان ہیں وہ اس چیز کے آتے میں نہیں آتا، کیونکہ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جب آپ بلیک میجک یا اس طرح کے اعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو آپ کا ضائع ہوتا ہے وہ ایمان ضائع ہو جاتا ہے. جی. پھر آپ مسلمان شرک کر رہے ہوتے ہیں نا. جی، آپ شرک کر رہے ہیں. بالکل. کیونکہ آپ جب شیطان کے پیروکار بن کے آپ اس عمل کو شروع کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے. ایمان آپ کا اڑ جاتا ہے. جی. تو یہ جو سارا واقعہ میں نے سنایا، یہ آپ کے سامنے قرآن پاک کی روشنی میں اس سے